جبکہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا جب تک ان دونوں کو پکڑو گے کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے ایمان۔ پھر عمل صالح، عمل صالح جس میں اخلاص ہو، جس میں نبی کی اتباع ہو۔ آپ جس کو اچھا عمل سمجھے وہ اچھا عمل نہیں ہے، لوگ جس کو ایجاد کر لے وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہاں، عمل صالح وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور جب ایمان اور عمل صالح ہو گیا، آپ کی میری اصلاح ہو گئی۔ ایمان اور عمل صالح سے آدمی خود سدھرتا ہے۔ تو ابھی پورا نہیں ہوا معاملہ خسارے سے بچنے کے لیے، اب دوسروں کو دعوت دینی ہے، وتواصوا بالحق کے، حق کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی۔ اور یہی حق کی تلقین امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، دعوت الی اللہ ہے، اصلاحی کام ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، یہ کرو اور یہ مت کرو۔ اور یہ جب آپ ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین اور دعوت کا کام کریں گے تو ایک دوسرے مخالفتیں ہوں گی، تو اذیتیں جھیلنی ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے وتواصوا بالصبر، صبر کی بہت ضرورت ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا کہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ دنیا میں آج کتنے خسارے ہیں، مندی کا دور دورہ ہے، پوری دنیا پریشان ہے، حیران ہے، ڈرا رہی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کساد بازاری ہو جائے گی، یہ مندی اور وہ مندی۔ ایک مومن بندہ یہ مانتا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، ہمارے گھر پر بلڈوزر چل رہا ہے، ہمارے بچے گرفتار ہو رہے ہیں غزہ میں، اور کہیں ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، مال کو تباہ کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کی آفتیں، مشکلات، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے قانون کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ایک پتہ نہیں ہلتا۔ یہ مختلف خسارے ہو رہے ہیں، ان خساروں کے اسباب قرآن و حدیث نے بار بار بیان کیے، اور ان سے بچنے کے اسباب بھی بتائے۔ ان سے بچنے کا اسباب ایک بہت بڑا اور بنیاد، دین کی بہت بڑی بنیاد، دین کی حفاظت کی بنیاد ہے دعوت الی اللہ۔ جب تک قوم میں دعوت الی اللہ کا کام ہوتا رہے گا، امت زندہ رہے گی، دین محفوظ رہے گا، دین کو فروغ اور بقا ملے گی۔ دعوت الی اللہ جس قوم میں ختم ہو گیا، وہ قوم زندہ رہنے کی حقدار اللہ کے یہاں سے نہیں رہتی۔ کتنی حدیثیں اور دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ انفال میں واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے تم بچو، ڈرو جو تم میں صرف ظالمین کو، گنہگار لوگوں کو نہیں پکڑے گا، ہاں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو جو گنہگار ہیں سماج اور معاشرے میں وہ بھی، اور جو اس میں شریک نہیں ہیں لیکن وہاں موجود ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، خاموش ہیں، ان کو بھی پکڑے گا۔ سنیچر والے کا واقعہ یاد کیجئے، سنیچر کے دن مچھلی مارنا منع تھا، ایک قوم منع کر رہی تھی، جب عذاب آیا تو منع کرنے والے بچ گئے، ایک بیچ میں تھی جو چپ تھی، اس کا ذکر قرآن نے کیا انجام کیا ہوا، اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بھی تباہ کیے گئے، اور جو گناہ میں براہ راست ملوث تھے وہ تو تباہ کیے گئے، بندر بنا دیے گئے۔ تو اس حدیث کی، اس کی آیت کی تشریح میں اہل علم نے کئی حدیثیں نقل کی۔